حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 7 صفر 128 ہجری کے مطابق 7 نومبر 745 سال کو ولادت ہو گئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ حضرت سیدہ بی بی حمیدہ خاتون ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی علم کا بہت شوق تھا۔ آپ کی چھوٹی عمر سے ہی آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا حجرہ تک بنا لیا تھا، اور ایک بار وہ حجرے میں آپ داخل ہوتے تو کئی دن تک عبادت میں مصروف رہے تھے، کئی دنوں کے بعد حجرے سے باہر نکلتے۔ تو اس طرح کی آپ کی عبادت بچپن سے ہی آپ کو اتنا شوق تھا علم کا، اور عبادت میں ہمیشہ آپ مصروف ہوا کرتے تھے۔ آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بچپن میں آپ کے سر انور پر ہاتھ رکھ کر نصیحت یوں کرے کہ تو میرا بیٹا موسیٰ ہے، تو میرا بیٹا موسیٰ ہے، تم اپنے غصے کو پی کر اسے صحیح سے استعمال کرو۔ جب سے آپ کو زمانہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے جاننے لگے، اور بچپن سے ہی لوگوں کے سوالوں کا جواب آپ دیا کرتے تھے۔ کسی کے کوئی پریشانیاں ہوتے یا کسی کے کچھ معاملے ہوتے تو آپ اس عمر سے ہی آپ لوگوں کے پریشانیوں کا حل نکالتے، تو آپ اسی وقت میں کئی لوگوں کو علم سکھایا کرتے تھے۔ اس وقت کے حکمران آل محمد اولاد علی سے جلتے تھے، کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم حکمران ہیں، ہم بادشاہ ہیں، وقت کے ہم حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن ہر کوئی عزت کرتا ہے تو ان علی کے پوتوں کی عزت کرتا ہے۔ تو پھر حکمرانوں نے یہ سوچ لیا کہ ان آل محمد اولاد علی کو زہر دے دیا جائے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ جو کوئی بھی کھلے عام اگر آل محمد اولاد علی سے، فاطمہ کی آل سے جو کوئی بھی محبت رکھتا تو کھلے عام ان کا قتل کیا جاتا تھا۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ سادات وہاں سے چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں جا کے بسنے لگے۔ تو پھر ایک ایسا بھی سال آیا، حج کا موقع تھا، اس وقت کا بادشاہ حج کی نیت سے مکہ پہنچا، تو وہاں کے لوگ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، تو کوئی اس کو عزت نہیں دیتے تھے، اور اس ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے آپ راستہ دینے لگے، کیونکہ وہاں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ نواسہ رسول آ رہا ہے، تو لوگ ہر کوئی موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کرنے لگا، بہت ادب کے ساتھ آپ کو راستہ دینے لگے۔ اور جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے خدا سے یہ دعا کی، اے اللہ، جو کوئی بھی اس وقت طواف کر رہا ہے ان کے طوافوں کو تو قبول کر۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اتنا غصہ آ گیا، میں اس وقت کا حکمران ہوں، اس وقت کا بادشاہ ہوں، میری طاقت اتنی ہے، لیکن مجھے کوئی عزت دینے والا نہیں، میں بھی عام لوگوں کے جیسا ہو گیا۔ تو اسی وقت وہ بادشاہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور زندان میں ڈال دیا۔ کئی سال آپ علیہ السلام زندان کاٹنے کے بعد لوگوں کی وجہ سے اس وقت کا بادشاہ آپ کو رہائی کرنے میں مجبور ہو گیا۔ کئی سال کے بعد آپ علیہ السلام اپنے گھر پہنچے رہا ہو کے۔
ابھی شام کا وقت نہیں ہوا تھا، صبح سے شام کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تو فوراً سپاہی آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ ہم امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ظالم سپاہیوں، میں کئی سال کے بعد آج میں اپنے گھر میں آیا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دے دو، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، تاکہ میرے 18 بیٹیاں ہیں، میں ان سے کچھ بات کر سکوں۔ تو کئی سمجھانے کے کئی کوششیں کی آپ علیہ السلام نے، لیکن وہ ظالم سپاہی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، حکومت کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں سے ایک سپاہی ایسا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ضامن دے دے کہ آپ آج رات کہیں جانے والے نہیں ہیں، آپ کی طرف سے کوئی ایک ضامن ہو، تو ہم اس بات کے لیے مان جائیں گے کہ آپ اپنے گھر ایک رات رہ سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تمام مسلمانوں کی طرف دیکھنے لگے۔ کوئی بھی اس وقت آگے نہ بڑھ سکا، لیکن ایک ایسا واحد شخص تھا جو کافر تھا، عیسائی تھا، تو وہ آگے بڑھا اور وہ کہتا ہے سپاہیوں سے، اے سپاہیوں، میں ان مسلمانوں کے امام کی ضامن دیتا ہوں۔ تو اس وقت کے سپاہی جو آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے، وہ اس شخص سے پوچھتے ہیں، تو تو مسلمان نہیں، یہاں اتنے مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی تو جو ہے ضامن دینے کے لیے آگے آ گیا، تو سامنے آ گیا۔ تو اس شخص کہتا ہے کہ میرا گھر مسلمانوں کے امام کے ساتھ، ان کی دیوار اور میری دیوار ایک ساتھ میں ہے، درمیان میں ہے ہم، میں ان کے پڑوس والا ہوں، میں کئی سال سے یہاں رہ رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے خبر تک نہیں کہ امام کے 18 بیٹیاں بھی ہیں۔ ان کی تربیت ایسی ہے کہ کئی سال تک، آج تک بھی میں کوئی عورت کی آواز میرے گھر میں نہ سنا، اور خدا کی قسم وہ کہتا ہے میں نے آج تک اتنا شریف انسان کبھی نہیں دیکھا۔ اور وہ اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لاتا ہے۔ تو اگلے دن سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ علم تھا کہ اس وقت اگر میں زندان جاؤں تو میں واپس نہیں آؤں گا، اسی لیے آپ علیہ السلام ایک رات کی مہلت مانگی تھی، تاکہ میں اپنی بیٹیوں سے آرام سے بات کر سکوں۔ تو اس وقت کا ظالم بادشاہ پھر آپ کو ایک ایسے زندان میں لے کے ڈالتا ہے کہ آپ اس زندان میں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں نہ کھڑے سکتے ہیں۔ اس طرح کے زندان میں وہ ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوتا تو کئی دن میں وہ مر جاتا۔ لوگ زندان کے باہر کھڑے ہو جاتے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دیدار کر سکتے، لیکن پھر کئی سال کے بعد ایک ایسا دن آیا، حضرت بہلول دانا وہاں پہنچے اور آپ نے حکومت پر بڑا زور لگانے کے بعد، آپ اس وقت کے بہت بڑے مالدار تھے، دانشور تھے، آپ کے پاس بہت بڑا علم تھا۔ آپ اس وقت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے وہ زندان میں آئے، تو آپ موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے امام، آپ کے چاہنے والے، آپ کے والد کے چاہنے والے، آپ کے دادا کے چاہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ تمام کے تمام لوگوں کو ختم کر چکے ہیں، اور آپ وہاں سے آپ سے ملاقات کرنے کے بعد آپ زندان سے باہر آئے،
حضرت بہلول دانا باہر آئے اور آ کے تمام کا تمام جتنے بھی آپ کے پاس دولت تھی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے، اور وہاں سے اپنے کپڑے پھاڑ لیے پاگل کی طرح اور گلی گلی پھرتے رہے، علی علی کرتے رہے۔ پھر 14 سال گزرنے کے بعد لوگ امام مرتضیٰ کاظم علیہ السلام کی دیدار کے لیے لوگ زندان کے آگے کھڑے ہو گئے اور حکومت پہ اتنا زور ڈالے کہ حکومت کو اب کوئی چارہ نہ تھا، لیکن ظالم بادشاہ آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام کی شہادت کے بعد ہارون رشید نے یہ حکم دیا کہ جاؤ جا کے یہ علی کے پوتے کو زنجیروں کے ساتھ میں ان کا لاشا ایک تابوت میں ڈال کے شہر کے اس پل پر رکھ دینا، تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہم علی کے پوتے کے ساتھ یہ حال کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوگا اور ہماری طاقت بڑھے گی۔ تو سپاہی آپ کا جنازہ مبارک لے کے پل پہ رکھ دیا، تو ہزاروں کی تعداد، اس طرف ہزاروں کی تعداد پل کے اور اس طرف پل کے ہزاروں کی تعداد جمع ہو گئی، اور کوئی بھی شہزادہ علی کے قریب جانے کے لیے کوشش کرتا تو اسے ختم کر دیتے۔ لوگ زار و خطار رونے لگتے تھے، اور انہی میں سے ایک سپاہی تھا جو آل محمد سے محبت رکھتا تھا، تو وہ آگے بڑھا اور کہتا ہے، اے ظالموں، ہمارے آقا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا آپ لوگ نہیں جانتے کہ میں آپ لوگوں سے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، صرف میرے آل محمد، میری آل سے، میرے علی کے اولاد سے محبت رکھو۔ جاؤ، میں سپاہی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر مجھے اس وقت موت آتی ہے تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہارون رشید سے کہہ دینا اسے جو کرنا تھا اس نے کر دیا۔ تو تمام کے تمام سپاہی رونے لگے اور لوگ بھی رونے لگے۔ آپ علیہ السلام کا جنازہ مبارک وہاں سے اٹھائے اور تدفین کرنے کے لیے پہنچ گئے، تو لوگوں نے یہ کہا، اے ظالموں، یہ تو کرو کہ امام کے ہاتھوں میں اور پیروں میں جو زنجیر ہے اس کو تو نکالو۔ تو سپاہی کہنے لگے، اے لوگوں، ہمیں معاف کر دینا، امام کو اس طرح کا زہر دیا گیا ہے، اگر زنجیریں نکالیں تو ہڈیاں گل چکی ہیں، اگر زنجیریں نکالو تو آپ کا چمڑا مبارک جو ہے نکلنے لگے گا۔ تو اس سپاہی جو موجود تھا، وہ بہادری دکھا کے آگے آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کو اسی حالت میں تدفین کر دیا جائے، تاکہ وہ بروز قیامت میں یہی حال میں اٹھیں گے اور اپنے نانا سے پوچھیں گے، اے نانا جان، دیکھیے آپ کی امت میرا کیا حال کیا۔ یہ تمام واقعہ 25 رجب 183 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 54 سال کی تھی۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں، اس وقت کے ظالم بادشاہوں کی طرح آپ لوگ بھی آل محمد کے ساتھ جو برائیاں کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، ان سے محبت کریں۔ اگر آل محمد کی محبت کی وجہ سے اگر آپ کا کچھ خسارہ ہوتا ہے تو قسم خدا کی بروز قیامت کے دن سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وصول کر لینا۔ اگر آپ کا کچھ خسارہ ہوتا ہے ان کی محبت کی وجہ سے تو بروز قیامت کے دن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وصول کر لینا۔
اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم ضرور تھا، اس نے ایک ہی بار قتل کیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہ ظالم بادشاہ سے بھی بدتر ہو گئے، کیونکہ ہر روز علی کا قتل کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہر روز علی کا قتل کرتے ہیں، علی کے نام سے نفرت کرتے ہیں، علی کے اولاد کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان سے محبت تو دور کی بات ہے، ان کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، نام نہیں لینا چاہتا، جو کوئی بھی آل محمد سے نفرت کرتا ہے تو وہ لوگ جان لیں ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں رہے گی، اور وہ بیماریوں کی حالت میں اس طرح مجبور ہو جائیں گے کہ جس دولت کو دیکھ کر وہ گھمنڈ میں تھے، وہ تمام کی تمام دولت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور وہ آخر میں جان جائیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں رہے۔ تو یہی موقع ہے، آئیے توبہ کریے۔ آخر میں یہی دعا ہے، اے اللہ تعالی ہمیں آل محمد علی کی اولاد سے محبت کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔